بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کیا جادو سے کسی کی جان جا سکتی ہے، یا جیسے کہتے ہیں کہ جی فلاں کو تو کسی کی نظر بد کھا گئی ہے، تو کیا نظر بد سے بھی انتقال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یہ عقیدہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے سانس مقرر کیے ہوئے ہیں، زندگی کے لمحات مقرر کر دیے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ وہاں پر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ دے۔ اس میں ایک اس کا عمل ہوتا ہے، یہ کیا کیا عمل کرے گا، دوسرا کتنا رزق کھائے گا، اور تیسرا کتنے عرصے تک زندہ رہے گا، اور چوتھا یہ کہ یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یعنی مرتے وقت یہ ایمان کی حالت میں جائے گا یا بغیر ایمان کے۔ باقی اس میں تفصیل ہے کہ کیا اس لکھنے کی وجہ سے مجبور محض ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اس پہ میری ابھی بحث نہیں ہے، نہ وہ موضوع ہے۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو سوشل میڈیا وغیرہ پر میرا تقدیر کا بیان سن لیجئے گا، بڑی تفصیل سے آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے عمر کے حصے لکھ دیے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ کسی کی وجہ سے یہ عمر بڑھ نہیں سکتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے، نیکیوں سے عمر بڑھتی ہے، اس کا مطلب ہے عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے، یعنی با اعتبار مقدار کے آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ قرآن کی نص قطعی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جان تو اللہ تبارک و تعالی نکالے گا۔ اس کے پیش نظر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نہ کوئی جادو سے مار سکتا ہے اور نہ کوئی نظر بد سے مر سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی جادو ٹونا کرواتا ہے، کسی کی نظر لگتی ہے اور اس کا اثر میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، ہمارے بعض اوقات لوگ ایک کلپ سنتے ہیں، اس پہ تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا ان کو سننے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کسی بات کو سن کر کوئی کلپ کا سیاق و سباق ہٹا کے تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو تو اس سے نتیجہ مرتب نہ کریں، بلکہ اس کے متعلق اور مزید جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب کو جمع کریں۔ بعض اوقات موقع کی مناسبت سے ہر چیز پہ کلام نہیں ہوتا، جو سائل نے پوچھا اس کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا کہ جادو ٹونا یا نظر بد یہ اثر نہیں رکھتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اثر رکھتی ہیں، لیکن ان کا اثر وہیں ظاہر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت چاہے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جادو اثر کرے گا، اللہ تعالیٰ نہ چاہے لاکھوں لوگ جادو کرواتے رہیں اور کروا رہے ہوں گے، کیا ہر ایک پہ جادو اثر کر جاتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ تو بس اب یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر کسی نے جادو کروایا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے تو آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو اس کو مار نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ نہ نظر بد کسی کو مار سکتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے مثال کے طور پہ 1 جنوری میں کسی کی موت لکھی ہے اور کسی نے کچھ دن پہلے ہی جادو کروایا کہ یہ مر جائے، اب 1 جنوری کو وہ مرے گا۔ تو اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں جس نے جادو کروایا یا جادوگر جو ہے وہ اس کا کنیکشن اپنے عمل کے ساتھ ملاتا ہے، یا جنہوں نے کروایا ہوتا ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا نا ہم نے کروایا تو یہ مرا، فلاں کی نظر بد لگی تو یہ مرا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ہی اس وقت میں مرنا مقرر کر دیا تھا، اور یہ جو عمل کروایا گیا اس کا تعلق بس اس میں اس طریقے سے ہم قائم کر دیتے ہیں۔ تو فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جادو ٹونا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو مضبوط اعتقاد والا بنانے کی غرض سے کہتا ہوں، کسی کے جادو ٹونے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ جادو ٹونا نہ بھی کرے، آپ کی موت کا وقت آیا، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، آپ اسی ٹائم مریں گے۔ اور کسی نے جادو ٹونا کروایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ کی موت کا وقت نہیں لکھا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ جملے کہنا میں اس کو انتہائی نامناسب سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ جادو کی وجہ سے مر گیا، یہ نظر بد کی وجہ سے مر گیا، یہ نہ کہیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے ضعیف الاعتقادی بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو ٹرک والے نے مار دیا، یہ بیماری کی وجہ سے مر گیا، کیونکہ اس میں ضعیف الاعتقادی نہیں ہوتی، ان میں ضعیف الاعتقادی بڑھتی ہے۔ اس سے جعلی لوگوں کے آستانے آباد ہیں، اس سے فراڈیے لوگوں نے لوگوں کے نفسیات سے کھیل کر نہ ان کی عزتوں کو چھوڑا ہے، نہ ان کے مال کو چھوڑا ہے، نہ ان کو منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہے۔ مجھے اپنا کوئی ذاتی میرا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کچھ بھی کرواتا ہے اور غلط اعتقاد رکھتا ہے تو میری تو گرفت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرض منصبی عطا فرمایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قوی الاعتقاد بنائیں، ضعیف الاعتقاد نہ بنائیں۔
بس یہی میری تمام تر تعلیم کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے یا اساس بنتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں لوگ قوی الاعتقاد بنیں، اس لیے ہم مطلقاً کہتے ہیں جادو ٹونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے سے ہوگا، اور اسی اعتقاد کو آپ مضبوط رکھیں۔ تو خلاصہ پھر میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کہنا، یہ نہ کہیں کہ جی جادو نے مار دیا، نظر بد نے مار دیا، صرف یوں کہیں میرے رب نے اس کو موت دی ہے، میرے رب نے اس کو اس وقت مارنا مقصود رکھا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی جادو ٹونا کروائے تو وہ یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں نا مفتی صاحب نے کہا اللہ نے مارا، ہم نے کوئی مارا ہے، ہم نے تو جادو کروایا تھا، مارا تو اللہ نے ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اس کی گرفت ہے، یقیناً آپ نے نہیں مارا ہے، آپ کی کیا ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مارنا چاہے تو کیا آپ مار سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں مارا، لیکن آپ کو مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے والے عمل کا اختیار کرنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام کر دیا ہے، آپ اس وجہ سے قابل گرفت ہوں گے۔ مارنے والے آپ نہیں ہیں، مارنے والی اللہ کی ہی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جو کچھ کرے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے جو یہ بیجا مداخلت کرنے کی کوشش کی اور مسلمان کو نقصان پہنچایا، اب آپ بڑے بھولے بن کر اس سے بچ نہیں سکتے ہیں، اب آپ قابل گرفت ہیں۔ ایسے تو ہر قاتل کہے گا جی میں نے کوئی مارا، اس کو تو اللہ نے مارا ہے، ٹھیک ہے مارا بالکل اللہ نے، اگر میں گولی بھی مارتا نا کوئی مر جاتا ہے، اس کو حقیقتاً میں نے نہیں مارا ہے، اس کا وقت یہ لکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ میں نے ایک غلط قدم اٹھایا ہے، میں نے اسے گولی ماری ہے، تو دنیاوی قانون اور قضا کے اعتبار سے میری طرف اس کی نسبت کر کے مجھے دنیا میں بھی سزا ہوگی اور آخرت میں اس لیے ہوگی کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کریں، کیوں قتل کیا، لہذا اب آپ کی گرفت ہے۔ تو یہ امید ہے کہ آپ تمام پہلو سمجھ گئے ہوں گے۔